بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہم اپنا موضوعاتی مطالعے کا پہلا چیپٹر کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آغاز کریں گے۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے قرآن مجید۔ تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بہت سارے وسائل بھی پیدا کیے۔ اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی مکمل اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کو آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام صلوات والسلام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ ہمارے پیارا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ تو کوئی کتاب آئے گی، نہ ہی کوئی نبی آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو گئی، اور یہ کتاب تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ بے شک اس میں ہر لفظ، ہر زیر زبر حق ہے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں نازل کی تھیں یہ ان کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے، مطلب ان پہ جو باتیں کی گئی تھیں وہ قرآن مجید میں بھی بتائی گئی ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل، یہ تمام آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا ہے، لیکن قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو تا قیامت محفوظ رہے گی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی حالات میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ پچھلی آسمانی کتابوں کی نگہبان بھی ہے، تو یہاں پر ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو پچھلی کتابوں کے اذکار تھے جو غیر محفوظ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اثر نو ذکر فرما کر محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور زندگی کی اہمیت کو نہایت پر تاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزانہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ بھی موجود نہیں ہے۔ حفاظت قرآن مجید، جیسے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا برملا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر 9، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر تک کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا، اور بوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیا کرتے تھے، اور ان کی رہنمائی بھی فرماتے تھے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں ان آیات کا استعمال کیا جائے گا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ قرآن مجید کو محفوظ کرنے میں صرف مرد ہی شامل نہیں تھے، بلکہ خواتین بھی پیش تھیں۔ خواتین صحابیات بھی قرآن مجید یاد کر لیتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام، صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی۔ یعنی قرآن کی جو نقول تھی، صحیح نقول اعراب کے ساتھ، وہ جو ہیں اپنی دارالحکومتوں کے ہر شہر میں بھجوا دی، تاکہ قرآن کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ دراصل اس کتاب پہ نہیں ہے، لیکن کتاب کے علاوہ ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کی کتاب کی فارم میں تو تھا نہیں، تو ایک دفعہ جنگ ہوئی، کیونکہ جو سب سے بڑی چیلنج تھا
خلفائے راشدہ کو وہ یہ تھا کہ جھوٹی نبوت کے دعوے ہو رہے تھے، اور ایک اس میں مسلمہ بھی تھا۔ مسلمہ کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس میں کافی حافظ جو ہمارے صحابہ اکرام تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں تشکیل دیا جا سکے۔ چنانچہ شروع میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تھوڑی مخالفت کی، لیکن بعد ازاں وہ مان گئے۔ قرآن کو ترتیب کے ساتھ کتابی شکل دی گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ خبر ملی کہ قرآن کو مختلف انداز میں پڑھا جا رہا ہے، تو آپ نے تمام نسخوں کو واپس منگوایا اور اس میں اعراب لگوائے تاکہ اب ایک ہی طریقے سے اس کو پڑھا جا سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہتی قیامت تک اسی نسخے پر عمل ہوگا۔ قرآن مجید میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہرگز نہیں ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے انسان کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔